ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راوی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ دیکھو کہ اللہ کا پیارا پیغمبر، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست کتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا اللہ کا دوست کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اب نار نمرود گل گلزار بن جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نار نمرود کے اندر موجود ہیں اور ایک فرشتے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک دن نمرود اپنی اونچی عمارت پر چڑھ جاتا ہے اور اس نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر کسی سے بات کر رہے ہیں، یعنی جس حویلی میں اس نے آگ لگوائی تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد سب جگہ پھول ہی پھول تھے، وہاں پر آگ نہیں تھی اور باقی سب جگہ آگ نظر آ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے نمرود نے دیکھا، نمرود حیران ہو جاتا ہے اور وہیں سے آواز لگاتا ہے، اے ابراہیم، لگتا ہے تجھ کو تیرے خدا نے بچا لیا ہے، تو میری بات سن، اگر تو اپنے خدا پر بلیو کرتا ہے، اگر تو اپنے خدا سے محبت کرتا ہے تو تو اس حویلی سے باہر نکل کر آ، اس آگ سے باہر نکل کر آ۔ پھر سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک امتحان کیا وہ 100 امتحان بھی دیتے ہیں اور سارے امتحان میں وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور اسی طرح سے وہ آگ میں چلتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، اس حویلی سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب اس حویلی کے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جیسے اس حویلی کے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نمرود ان کے پاس میں جاتا ہے اور نمرود کہتا ہے کہ جس سے تم بات کر رہے تھے وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ نمرود کہنے لگا لگتا ہے تمہارے خدا نے تم کو پھر سے بچا لیا، تمہارا خدا بہت بڑا ہے اور میں تمہارے خدا کی بارگاہ میں 4000 گائے کی قربانی پیش کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں 4000 گائے کی قربانی پیش کروں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ تو کافر ہے، تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو کلمہ پڑھ اور اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر، پھر تو اس کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کر، اللہ تعالیٰ تیری قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ کہنے لگا اے ابراہیم، میں تیرے رب کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اور یہ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ مختلف روایتیں ہیں، کچھ علماء کا یہ بیان ہے کہ یہ جو مناظرہ ہوا تھا یہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ہوا تھا، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں یہ جو مناظرہ ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل کر آئے تھے تب یہ مناظرہ ہوا تھا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، مگر میں آپ کے سامنے یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بھلا تم نے اس کو نہیں دیکھا
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت بخشی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ابراہیم سے جھگڑنے لگا ان کے رب کے بارے میں ان سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کہنے لگا مارتا اور جلاتا تو میں بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو مغرب ہے تو ایک مرتبہ، اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ تو مغرب سے سورج نکال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے سورج نکال۔ حیران ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود بحث کرنے لگا کہ میں خدا ہوں تو میری عبادت کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور چلاتا ہے۔ پھر اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک وہ قیدی تھا جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اور ایک وہ تھا جس کی رہائی بہت جلد ہونے والی تھی، جو بہت جلد قید سے چھوٹ کر، جیل سے چھوٹ کر اپنے گھر جانے والا تھا۔ تو جو اپنے گھر جانے والا تھا، نمرود نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی اور اس کو پھانسی کا حکم دیا کہ جاؤ اس کو پھانسی دے دو، اس کو قتل کر دو، اور جس کو پھانسی ہونی چاہیے تھی اس کو وہ رہا کر دیتا ہے، اس کو واپس گھر بھیج دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگتا ہے دیکھو ابراہیم میں بھی مارتا ہوں اور چلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اس نے یہ جہالت والی بات پیش کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس کی دھچیاں اڑا سکتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ جاہل ہے، لا علمی کی بنیاد پر یہ ایسا کر رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے سورج نکال۔ جب اتنا کہا تو اس کی ہوا خراب ہو گئی، حیران ہو گیا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرما لی، بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما لیتے ہیں، مگر نمرود جو کر رہا تھا اس نے ویسا ہی کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور مرتے دم تک وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اسے بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، اور بتوں کی خود پوجا کیا کرتا تھا، اور جب لوگ اس کے دربار میں آیا کرتے تھے تو لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، اپنے آگے جھکاتا تھا۔ جب وہ نہیں مانا تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا، اور جتنے بھی بابل کے لوگ تھے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ سارے مچھر بابل شہر کے اندر آ گئے اور لوگوں کے گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، جب وہ چلتے تھے تو ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اتنے لاغر اور اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ یہ ان کو گناہوں کی سزا ملی تھی جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا تھا، اس کی ان کو سزا ملی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو انہوں نے کیا ان کو اس کا انجام بہت خطرناک ملا۔ نمرود باز نہیں آیا تو نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا، اور ناک کے راستے سے وہ دماغ میں گھس گیا۔ نمرود خادموں کو بلاتا اور اپنے سر پر ہتھوڑا لگواتا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ فقہا بیان فرماتے ہیں کہ 400 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں رہا، اور خادم اس کے ہتھوڑے مارتے تھے۔ جب کوئی اس کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے آتا تھا تو اس سے بھی کہتا تھا کہ تم بھی میرے ہتھوڑا مارو۔ اللہ رب العزت نے اس کو مچھروں کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، اور ہتھوڑوں کی مار سے ہی ایک دن وہ مر گیا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گستاخ تھا اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ نصیحت ہو جائے اور دنیا والے سمجھ جائیں کہ جب اللہ اپنے نبیوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے پھر ہماری کیا اوقات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ہی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، ان کا وہ امتحان لیتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی پریشانیوں میں آ کر، مصیبتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرنا۔ اللہ رب العزت کے جو نبی ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لینا، آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے پھر شکوہ نہیں کریں گے۔